لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عدد ما تحب وترضى لما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. صدق اللہ. اور محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا. معزز حاضرین کرام، کل جو طاق رات میں تشریف فرما ہوئے تھے ان لوگوں نے ان آیات کو سنا. اس کے متعلق بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار ہوئی. پھر سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو آپ کی خدمت میں آج پیش کی جائیں گی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب جنگ احد کے موقع پر ظالموں نے صحابہ پر حملہ کیا، مسلمانوں اور اسلام کے ماننے والوں پر حملہ کیا، اور جو فتح ہوئی تھی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے شکست میں بدل گئی. یہ بات تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے. اب آگے چل کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ایک پتھر پھینکا گیا جو آپ کے سر مبارک کو لہو لہان کرتے ہوئے، اور دوسرا پتھر آ لگا آپ کے دندان انور کو شہید کر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میری امت کو میں شہید ہونے کا طریقہ دکھاؤں. کیسے شہید؟ جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، تفصیلات کے طور پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں بیان ہوا. تحقیق کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب ہر چیز کا نمونہ آپ نے دیا. سونے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، ملنے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، ہر اور بیمار ہو کر برداشت کرنے کا طریقہ بتایا. ہر طریقے کو آپ نے بتایا، مگر اب رہ گئی دو باتیں. جی رہ گئی دو باتیں. ایک موت یعنی مرنے کا طریقہ بتانا، اور ایک شہید ہونے کا طریقہ. یہ دونوں میں سے حضور یہ پسند کرتے تھے کہ میری امت کو شہادت کا طریقہ بتا دیا. اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ آپ کو جامع موت توڑنا ہے اور آپ کی امت کو آپ کے طریقے کے مطابق دنیا سے مرنا ہے. اب ایک بات رہ جاتی ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے
جی سری شہادت ہوئی، میدان احد میں خون نکلنا تھا، زخم ہونا تھا، تو پتھر لگا، زخم ہوا، پتھر لگا، خون نکلا، اور وہ شہادت، سری شہادت پیش ہو گئی. جی جہری شہادت پیش نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ کو موت کا جامہ پہننا تھا. آپ نے جامہ موت اوڑھ لیا اور سری شہادت ہو گئی، اور جہری شہادت باقی تھی. اس جہری شہادت کو پیش کرنے کے لیے کربلا میں امام حسین کو منظور کیا گیا. جی یہ حکمت اللہ کی مرضی ہے، رسول کی پسند ہے، ورنہ آسمان نگل جاتا اگر امام حسین نظر ڈال دے. مگر وہ ہونا ہے، اللہ کو منظور ہے، اللہ کے رسول کی پسند ہے. اور شبیہ حضرت حسین کی جو تھی وہ حضور کی شباہت سے ملتی تھی، لہذا آپ کی شہادت کہاں ہوئی؟ میدان کربلا میں ہوئی. تو بظاہر حسین شہید ہوئے ہیں، حقیقت میں حضور کو کی جو شہادت کی تمنا تھی وہ پوری ہوئی. بہرحال دونوں میں بھی، موت ہو یا شہادت، یہ دونوں میں بھی جدائی کا تصور ہے. دونوں میں بھی جدائی کا تصور ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہیں کرتا ہے. کوئی بھی اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہیں کرتا ہے. جو جس کو جتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے، اس کی جدائی پر جو غم، جو دکھ اس کے چاہنے والے کو ہوتا ہے، ایسا کسی اور کو نہیں. تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جام شہادت پی لینے کی خبر جب اڑا دی گئی تو آپ کے صحابہ بے چین ہو گئے. ہائے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. صحابہ بے چین ہو گئے، اور بے چینی کے عالم میں بعد ضعیف ایمان والوں نے کہا کہ اب تو حضور نہیں ہے، ہم کس کے پاس رہے، کس کے بھروسے پر رہے. دوسرا کفار مکہ نے، منافقین مدینہ اور کفار یہود مدینہ نے دعوت دی کہ اب تمہارا رہبر ہی نہیں ہے، تمہاری بہار ہی نہیں ہے، تم جس کو مانتے تھے وہ خود نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم پرانے دین پر پھر آ جاؤ. تو وہ یہود مدینے کے یہودیوں کی طرف سے یہ بات، اور اندر سے یہ بات کہ اب حضور نہیں ہے، تھوڑا دل ملا ہے. اتنے میں ایک صحابی رسول جو عاشق رسول ہے، آپ نے اعلان کیا سرکار سلامت ہیں، ہمارے ساتھ میں ہیں، کسی کو اس سلسلے میں غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سننا تھا. صحابہ دوڑے دوڑے آئے سرکار کو دیکھنے کے لیے. سرکار نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ، آؤ میرے قریب آؤ. جب ان کو اپنے قریب کر لیا سرکار نے اور ان کی طرف دیکھنے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت مبارکہ اس وقت میں نازل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، آپ ایک رسول ہیں. نام محمد اللہ تعالیٰ نے کلام بلاغت میں 4 ہی مرتبے جگہ پر لیا ہے. جیسے وما محمد الا رسول، یہاں نزل علی محمد ایک جگہ، محمد الرسول اللہ ایک جگہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ایک. 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام یعنی نام محمد 4 جگہ لیا ہے، مگر نسبت کے ساتھ لیا ہے، نسبت کے ساتھ لیا ہے. یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. آپ کو جب
خطاب کیا تو آپ کی شان اور مرتبے کے مطابق خطاب کیا، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، جی آپ کے مرتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، حرف ندا کیا۔ مگر جب ذات کی بات آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ یا استعمال نہیں کیا۔ اگر یا استعمال ہو جاتا حافظوں کے سینے میں آ جاتا، قاریوں کی زبانوں پر آ جاتا، بولنے والوں کے ذہنوں میں آ جاتا، یا محمد یا محمد یا محمد، تو محبوب کے نام کی عظمت کے خلاف بات ہوتی تو رب نے نام بھی لیا تو اس انداز سے وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول ہے۔ نزل علی محمد، نازل کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول۔ تو رشتے کو کاٹ دیا گیا، بھائی کا، باپ کا، خاندان کا رشتہ کاٹ دیا۔ رسول پر ایمان لانا ہے اور ایمان کے لذت پانا ہے تو حضور پر ان کے شان کے مطابق ایمان لانا، کہ جائے کہ آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے، جائے کہ آپ بی بی آمنہ کے لخت جگر، جائے کہ آپ حضرت عبد المطلب کے پوتے، حضرت ابو طالب کے بھتیجے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر، حضرت عائشہ کے شوہر، حسنین کریمین کے نانا، خاتون جنت کے ابا، علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی، اور خسر حضرت صدیق اکبر کے داماد، یہ تمام رشتے ہیں۔ مگر قرآن نے مزاج دیا رشتوں کو اپنے اندر رکھو، نبی کی جب بات آتی ہے تو رشتوں کو بالائے طاقت، اللہ کو حضور کے رشتے سے پکارنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ محبوب کو رسول کی نسبت سے پکارا جائے، نبی کی نسبت سے پکارا جائے، حبیب کی نسبت سے پکارا جائے۔ اسی واسطے ہمارے اسلاف و اکابرین جب بھی حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ بات سمجھ میں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دیکھیے نام محمد بڑا میٹھا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، اور ایسا نام ہے کہ اس نام میں جدائی کا شائبہ نہیں۔ جی اس میں جدائی کا شائبہ نہیں۔ بعض تعویل کرنے والوں نے اس کو معرفت بول دیتے ہیں، یہ تعویلات سمجھو، دلائل الگ ہیں، تعویلات الگ ہیں۔ یہ خیر مدرسوں میں پڑھانے کی باتیں ہیں۔ بعض تعویلات کرنے والوں نے کہا اللہ اوپر ہے، ہم سب نیچے ہیں، تو جب نام محمد لیا جاتا ہے تو نیچے کا ہوٹ اوپر کے ہوٹ سے ملتا ہے، تو معلوم ہوا کہ محمد وہ نام ہے جو بندوں کو خدا سے ملا۔ یہ کوئی دلیل کی بات نہیں ہے، مگر یہ تعویل ہے، اور تعویل بھی محققین نے کی۔ تو بہرحال وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں، وہ آئے اور گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے، وہ رسول پردہ فرما گئے، تو ان کے لوگ دین سے پھرے نہیں، اس دین پر قائم رہے۔ جب اس پیغمبر کی امتیں، ان رسولوں کی امتیں رسولوں کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس دین پر قائم رہے، تم تو جو ہے بدرجہ اولا قائم رہنا چاہیے۔ جی اس لیے کہ رسول سے
جس خدا کا پتہ چلا ہے وہ خدا وہ ہے جو موت سے پاک ہے. جی، اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سرکار نور ہیں تو سرکار بشر بھی ہیں. سرکار حیات باطنی رکھتے ہیں تو سرکار نے جامع موت بھی اوڑھا ہے. سرکار کھانا بھی کھائے ہیں، سرکار آرام بھی کیے ہیں، سرکار روزہ بھی رکھے ہیں. حضور سحر و افطار کر کے روزہ رکھے ہیں اور کئی دن بغیر سحر و افطار کی بھی روزہ رکھے ہیں. جی، تو یہ ان کی شان ہے. حضور کے پردہ فرمانے پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے. بے شک حضور بظاہر پردہ فرمائے، اس میں کسی کا انکار نہیں. اب کیوں حضور پردہ فرمائے؟ تو یاد رکھنا کہ سرکار بیماری کا لباس اوڑھے ہیں اس لیے کہ میری امت میں جو بھی بیمار ہوگا اس کو اپنی بیماری کے موقع پر میری بیماری یاد آ جائے اور وہ تحمل آ جائے، اس کے اندر برداشت آ جائے. جامع موت آپ نے اوڑھا اس لیے کہ میری امت کو مرنے کا ڈھنگ آ جائے، ورنہ مرنے سے گھبرائے گا، مرنے سے پریشان ہو جائے گا. ایسے میں سرکار جب اپنا دیدار دکھائیں گے تو دو فائدے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، دیکھو میں تمہارے سرانے آ چکا ہوں، اور جب تم ادھر سے نکلو گے تو میرے ساتھ آ کر مل جاؤ. سرکار پردہ فرمائے، وصال فرمائے. ہاں، ہماری طرح ان کی موت نہیں، ہماری طرح آپ کی موت نہیں ہے، ہماری طرح آپ کی نماز جنازہ نہیں ہے. ہماری جنازہ مغفرت والی ہے، ہماری جنازہ گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کی جاتی ہے. مگر سرکار کی نماز جنازہ کسی کی ہمت نہیں کہ حضور کی نماز جنازہ پڑھے. کوئی کھڑ نہیں سکتا تھا سرکار کے نماز جنازہ پڑھنے کی ہمت کر کے آگے بڑھے میں. حضور کے آرام فرمانے، پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جسم اطہر کے پاس کھڑے ہو کر ملائکہ آئے، رحم درود پڑھا. اس کے بعد صدیق اکبر آئے، باری باری چند لوگ آئے اور کیا بھیجے؟ درود بھیجے. اور ہماری طرح مر گئے، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. سرکار مرے نہیں، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے سرکار ہماری طرح مر گئے، یہ بھی نہیں. سرکار پردہ فرمائے، سرکار وصال فرمائے، سرکار اپنے محبوب سے ملے، اور ہماری طرح مرے نہیں. اس لیے کہ ہم مر جاتے ہیں تو بولتی بند ہو جاتی ہے. ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، پہلے زبان بند، اس کے بعد سارے تماشے شروع. تو سرکار کا بولنا سلامت رہا. جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اطہر میں اتارا گیا اور آپ کی تدفین کا معاملہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے لبھائے انور جنبش کر رہے ہیں، اور ہم کان لگا کر سنتے ہیں کہ کیا آواز آ رہی ہے. تو آواز آ رہی ہے اللہم اغفر لی امتی، یا ربی حب لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے اور میری امت کی مغفرت فرما دے. تو ہے کسی کے ہونٹ ہلنے والے ہمارے، اسی لیے میں نے کہا ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے، نبی کا بولنا جاری رہتا ہے. بات ہوگی. اب ایک اور بات آپ سمجھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما باعتبار بشر، باعتبار انسان، باعتبار ابن عبداللہ آپ کا وصال ہو گیا، اور پھر جا کر وہاں سو گئے. ایسا روضہ انور میں تو آپ کا لباس بشری ہے، اور مومن کے سینے میں آپ کا نور مبارک ہے. سرکار کا نور، اس کو موت نہیں ہے، نور کو موت نہیں ہے. جی، حقیقت محمدیہ کو موت نہیں ہے. لباس بشری سے آپ پردہ فرمائے. جی، اور ہر مومن کے سینے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے. اب اس کو ایک مثال سے
بتا دوں گا، آپ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ دیکھیے ہمارے گھر کے دو ڈور، ہمارے گھروں میں دو ڈور ہوتے ہیں، ایک جی فرنٹ ڈور اور ایک بیک، ایک سامنے کا ایک پیچھے کا۔ سامنے کے ڈور سے داخل ہوئے، آواز آئی قرضدار قرض مانگنے کے لیے آیا ہے، چندہ لینے والا چندہ لینے کے لیے دروازہ مار رہا ہے، کھولو مولانا عاقب صاحب کھولیے کھولیے۔ تو عاقب صاحب نے کیا کیا، پیچھے کے ڈور سے نکل گئے، پیچھے کے ڈور سے نکلے، اور پھر اس کے بعد گھر میں آپ نہیں پائے، تو جن سے پیسہ لیے قرض لیے انہوں نے کہا ارے ابھی تو اندر گئے، میں دیکھا ہوں، میں ان کو دیکھ کر ہی آیا ہوں۔ کہا نہیں ہے گھر میں، گھس کے دیکھے تو گھر میں نہیں ہے، پھر بعد میں باہر دیکھے تو پلٹ کے آ رہے ہیں۔ کہا آپ تو اندر گئے، پھر کیسے آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ کہا نہیں بیک ڈور سے کچھ کام تھا، کچھ کام تھا، بیک ڈور سے نکل گیا۔ تو معلوم ہوا ہمارے جانے گھر کے دو ڈور ہیں، فرنٹ ڈور ایک بیک ڈور۔ اس مثال کو سمجھ کے رکھ لیجئے، حضور کے موت کے بھی دو دروازے ہیں، اور موت و حیات کے۔ حضور سامنے سے مدینہ منورہ کے روضے میں تشریف لے گئے، اور اندر سے مومنوں کے سینوں میں، اور وہ مومن ہی نہیں جس کے سینے میں مصطفیٰ کا جلوہ۔ حضور اگر ساتھ میں نہ ہو تو پھر دین پر ہم قائم نہیں رہ سکتے، نمازیں برابر پڑھ نہیں سکتے، روزے ٹھیک سے رکھ نہیں سکتے، جی راہ راست ہمیں مل نہیں سکتی۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ کے سامنے حضور مکمل بشریت کے لباس سے ظاہر تھے، ہمارے پاس ایمان کی نسبت سے، نور کی نسبت سے سرکار ہمارے ساتھ میں ہیں۔ صحابہ نے ڈائریکٹ حضور کو دیکھا، اس لیے وہ صحابی ہو گئے، اور ہم انڈائریکٹ حضور کو دیکھتے اس لیے ہم مومن ہو گئے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، رسول ہیں۔ قرآن کی نزاکت پہ، قرآن کی نزاکت پہ غور کیجئے گا۔ یہ تو اٹھا کر بھی دیتا ہوں، آج ادھر سے لے کے آج بولنے کا اس میں لکھا ہی نہیں، معمول کے مطابق پکڑ کے لائے، جی وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول، ایک رسول، رسول ہیں۔ صحابہ کو بے چینی تھی کہ حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، اب حضور ہم میں نہیں ہے، حضور ہمیں نہیں ہے۔ صحابہ کو اس میں بے چینی تھی، پریشان تھے، ادھر سے بلاوا ہو رہا تھا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کا جب دکھ اور درد صحابہ کو ہوا، آپ کی سلامتی کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، تو کیا بولنا چاہیے تھا یہاں، اے محبوب کے صحابیوں اور اہل ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، انتقال ہو گیا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر آئے تھے، پیغام سنانا تھا، سنا دیے اور چلے گئے، کیا پریشانی کی بات ہے اس میں؟ یہ کہنا چاہیے تھا، مگر قرآن کی نزاکت پہ قربان جائیے کہ وہ بات بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کا شہید ہو جانے یا آپ کے وصال فرما جانے کا تمہیں دکھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بشری اعتبار سے پردہ فرمائے، رسول تو ہیں، وما محمد الا رسول، رسول ہیں۔ تو اس لفظ سے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ رسول جانے کے لیے نہیں آتا، رہ جانے کے لیے آتا۔ رسول جانے کے لیے نہیں بلکہ رہ جانے کے لیے آتے۔ تو اب پردہ فرمائے تو اعتبار کیا اس کا؟ ابھی میں نے کہا نا انتقال ہوا آپ کا، وصال ہوا آپ کا، اعتبار کیا ہے؟ بشریت،
باعتبار بشریت، باعتبار نور، باعتبار رحمت، جی باعتبار ایمان، جی یہ سب سلامت ہے۔ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ قرآن سن رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تو نہ ہماری زبانوں میں تاثیر ہے، نہ حافظ کی زبان میں تاثیر ہے، نہ سننے والوں کی سماعت میں تاثیر ہے، بلکہ یہ حضور ہی کا کرم ہے۔ ہماری زبان سے نکلتا ہے تو سرکار کے کرم سے ہماری زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، ہم سنتے ہیں تو ہماری زبان میں، ہماری آنکھوں میں تاثیر آ جاتی ہے۔ تو تاثیر پہنچانے والے مطلب نمک ہے تو نمک میں کیا ہے؟ کھارا پن ہے۔ شکر ہے، اس میں کیا ہے؟ مٹھاس ہے۔ تو اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کے اندر شکر ہے، اس کے اندر کھارا پن ہے۔ مرچ کے اندر کیا ہے؟ تیزی ہے، تو تیزی اس کے اندر ہے، سمجھے؟ نمک میں کھارا پن ہے اور شکر میں مٹھاس ہے۔ کیا ہماری زبان میں مٹھاس ہے؟ ہماری زبان میں شکر ہماری زبان میں آ کر ہماری زبان کی وجہ سے میٹھی نہیں ہوئی، شکر خود میٹھی ہے، مرچ خود تیز ہے، نمک خود کھارا ہے۔ وہ ہماری زبان پہ آیا تو ظاہر ہو گیا، زبان پہ رکھ کے دیکھے تو کہیں کھارا ہے، یہ تیز ہے، یہ میٹھا ہے، تو معلومہ اس کے اندر وہ تاثیر ہے۔ تو قرآن کے اندر جو کیفیت اور لذت ہے وہ حضور ہی کا صدقہ ہے، جب ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ ہماری زبان کا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کمال۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا وہ اگر انتقال کر جائیں، کیا وہ اگر انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم چلے جاؤ گے، اپنے پرانے راستے پر جاؤ گے؟ پوچھ رہا ہے قرآن، استفہام کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم محبوب کا دین چھوڑ کر الٹے پاؤں جاؤ گے تو خدا کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ تمہارے رہنے سے، تمہارے جانے سے نہ اسلام کا کوئی نقصان اور فائدہ ہے، نہ دین کا کوئی نقصان اور فائدہ ہے، نہ خدا کا کوئی نقصان اور فائدہ ہے، معاذ اللہ۔ ہر چیز تمہارے رہنے اور نہ رہنے سے بے نیاز ہے۔ اگر تم پھر جاتے ہو تو تمہارا نقصان ہے، اگر تم رہ جاتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے۔ مگر یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھ لینا، اسلام میں آ جانا بہت آسان ہے، مگر اسلام پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ بڑی بڑی باتیں ایمان کی کرنا بہت آسان ہے، ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اسی کو کہا استقامت فی الدین، سمجھے؟ اولیاء کی کرامتیں لوگ دیکھتے ہیں، وہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے، آسمان پہ اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، کرامتیں یہ ہیں، وہ کرامت ہے، جا کر پھونکتے ہی بیماری دور ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ہے سو جن گن سب نکال کو باہر پھینک دیتے ہیں، یہ کرامتیں ہیں۔ یہ بھی کرامت کا ایک حصہ ہے، مگر یہی ولی ہونے کی کرامت نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر استقامت رکھنا، اعمال حسنہ پر استقامت رکھنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے بعد نفع ہی نفع، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے آ کر کے بولتے ان الذین قالوا ربنا اللہ کے بعد تتنزل علیہم الملائکہ وغیرہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ثم استقاموا، ثابت قدم رہنا۔ اللہ کو رب بولنا بہت آسان ہے، اس کی شان ربوبیت کو پر قائم رہنا یہ مشکل کام ہے۔ جب یہ مشکل کام سے گزر جائیں گے تو ملائکہ کو نازل کرتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں،
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں. آپ کس کے لیے کہا گیا؟ وہ جو اللہ کی ربوبیت پر کیا ہے مستقیم استقامت ان کے اندر آئے. تو اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پیغام، یہ بھی درس دیا جا رہا ہے کہ تم الٹ اور پلٹ نہ جانا. جی اب اس پر بیان کرتے ہوئے مزید تفصیل یہ بتائی جاتی ہے جیسے نبی کے پردہ فرمانے یا شہید ہو جانے پر تم پلٹ نہیں سکتے، تم کوئی اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے. ایک مثال دیکھو، آپ کو بڑی آسان سے دوں گا میں. جی زید ہے، زید کا ایک باپ ہے، زید کا ایک باپ ہے جو عمر ہے، زید ابن عمر. تو عمر جو ہے انتقال کر گیا، جو زید کا باپ، اس کا انتقال ہو گیا، یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یا کہیں میدان میں جا کر کے وہ شہید ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، مر گیا، بہرحال جدا. تو اب زید جو ہے جب تک دنیا میں ہے اور پھر دنیا چھوڑ کر جانے کے بعد بھی بکر سے تعلق ہے کہ نہیں؟ بظاہر تعلق تو نہیں ہے، کنیکشن ہی نہیں ہے. زید کا بیٹا ہے، زید کا باپ عمر ہے، زید کا بیٹا ایاز ہے، ایاز پیدا ہو گیا، زید بھی مر گیا. تب ایاز سے پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا زید. تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ عمر. جبکہ عمر کو گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے. تو کنیکشن ٹوٹتا نہیں ہے، رشتہ سلامت رہتا ہے. جب رشتے کی سلامتی ایسی ہے تو یہاں ایمان کی بات ہے، یہاں رسالت کی بات ہے کہ رسول کے پردہ فرمانے سے ہمارا رشتہ ایمان ٹوٹتا نہیں ہے. جی ہمارا رشتہ ایمان ختم نہیں ہوتا ہے. تو زید، عمر اور ایاس کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ایسے ہی جیسے ایک باپ کے بیٹے سے یعنی پیدا ہو گیا، اس باپ سے پیدا ہوا، کسی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اٹھا لیا، کہا یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، اس کو ہم پرورش کریں گے، پڑھائیں گے، حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی باپ کا رشتہ ٹوٹے گا. باپ کی جگہ اس بچے کو کسی نے اڈاپٹ کر لیا، اٹھا لیا، متبنہ ہے وہ، اس کا بیٹا نہیں ہے. جبکہ وہ بچے نے زبان کھولی تو اسی باپ کا نام پکارا، آنکھیں کھولی تو اسی کو دیکھا. جیسے ہی پیدا ہوا لے لیا، کسی نے گود لے لیا. تو گود لیا ہوا بچہ اپنے باپ کے نام کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کا باپ کا نام بدلا نہیں جا سکتا. اصل بات جو ہے وہ باپ ہی ہے، چاہے دنیا اس کو کتنا بھی اٹھا کر پالے، پرورش کرے، پڑھائے، شادی کرے، گھر بنا کے دے، جائیداد میں سے حصہ دے دے، کچھ بھی کر لے، مگر وہ بچہ اب اس کے باپ ہی کا بچہ ہے. جیسا ایک بچہ اپنے باپ کی نسبت نہیں کھو سکتا، ایسے ہی ایک امتی نبی کی نسبت کھو نہیں سکتی. پھر بات کے آخر مرحلے میں آ کر میں آپ کو بتاؤں، پیر ہے. جی ایک پیر کو پکڑ لیا، ایک شیخ کو پکڑ لیا. ذرا ادھر دیکھیں گے کیا کیا بولتے ہیں، ذرا اونچی ٹوپی ہے ان کو جا کر، ذرا انگوٹھیاں زیادہ ہیں ان کے پاس. اس کے بعد شاہ صاحب سے بیعت کیا ہوں، ان کا رب ان کو ابھی ان کے پیر سلامت ہیں، ہمیں ڈائریکٹ ان کے ہو گئے تو پھر ہم کو انڈائریکٹ جانے کی ضرورت نہیں. جی ایک درگیر محکم گیر، در در گر دور دور. ایک دروازہ پکڑو تو مضبوطی کے ساتھ، اگر در در جاتے رہیں گے تو ہانک کے جاؤ گے. بیل، گائے، بیل، جانور
ہر جگہ جا کے منہ ڈالتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں یوں ہی ہکلتے ہیں، گھونسا مارتے ہیں، سمجھے، ڈنڈا اٹھا لے، ہاں ڈنڈا اٹھا کے مارتے ہیں ہر دروازے پہ گیا۔ مگر ایک بیل اور ایک گائے وہ ہے جس کو ہم نے اپنے کام کے لیے رکھا ہے، تو وہ ادھر ادھر جاتی نہیں، بلکہ اس کے پاس لے جا کر ہم چارہ ڈالتے ہیں، اس کے پاس لے جا کر کے ہم دانا ڈالتے ہیں۔ کیوں اتنی فکر؟ کل آیا تو بھگا دیے تھے، آج کیا اتنی فکر ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ وہ دوسرے کا ہے، میرے ہاں غلطی سے آیا ہے، یہ میرا ہے، اس کی خدمت میری ذمہ داری۔ تو ایک کا بن کر کے رہے گا تو وہ تباہ نہیں ہوگا۔ تو یہی قرآن مزاج دے رہا ہے کہ نبی کی نسبت سے، ماں باپ کی نسبت سے، پیران عظام کی نسبت سے، استاد کی نسبت سے جب رشتے آپ کے قائم ہو جاتے ہیں تو ان کی جدائی پر رشتے مت توڑو، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اس رشتے پر قائم رہو۔ اگر تم ایسا کرو کہ رسول کی نسبت سے کیا ہے افہم ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں، تمہارے چلے جانے سے کچھ اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ کا ولی بھی کیا، شاگردی سے بھاگ گیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مریدی سے بھاگ گیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نہ تیری شاگردی کی ہمیں ضرورت ہے، نہ تیرے مرید ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، مولا نے جس کام کے لیے ہمیں بٹھایا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے بس۔ قرآن میں یہی مزاج دے رہا، نبی کے انتقال ہو جانے یا شہید ہو جانے کی وجہ سے مایوس ہو کر، پریشان ہو کر اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے تو نہ اسلام کا نقصان ہے، نہ مسلمانوں کا نقصان ہے، نہ خدا کا کوئی نقصان معاذ اللہ تم کر سکتے ہو، بلکہ اس میں کیا ہے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب اللہ شکر والوں کا صلہ دے گا۔ تو جو نعمت مل گئی اس نعمت کی قدر کرنے کا نام ہے شکر۔ جی شکر کو سمجھو، شکر کیا ہے عبد الشکر صاحب؟ شکر کیا ہے؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو، شکریہ شکریہ شکریہ، سمجھے؟ شکریہ شکریہ بولنا، تھینک یو بولنا، یہ شکریہ نہیں ہے۔ جو نعمت ہم کو ملی ہے اس نعمت کی قدر کرو، جن سے کچھ صدقہ ملا ہے ان کی قدر کرو، جن سے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، جیسا کہ حافظ صاحب بھی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما۔ کیوں؟ کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے بچپن میں، چھوٹی عمر میں، بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے، میں اس کا بدلہ تو دے نہیں سکتا، تو اپنے طرف سے رحم فرما۔ جب ماں باپ جو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ان کا شکرانہ ہم ادا نہیں کر سکتے تو استاد کا شکریہ کیسے ادا کریں گے، پیر کا شکریہ کیسے ادا کریں گے، سید الانبیاء کا